الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين وهو خير المعين. پہلے آئے صاحب عروہ آئے کاظم طباطبائی، ان کی دو مسئلوں والی عبارت پڑھیں گے اور پھر اس کے بعد مسئلے پہ وارد ہوں گے۔ پہلا مسئلہ آج کا آئے صاحب عروہ کا یہ اذا علم اجمالا بنجاست احد المسجدین، جب یقین ہو جائے اجمالی طور پر کہ دو مسجدوں میں سے کوئی ایک مسجد نجس ہو گئی ہے، تو یہ مسجد نجس ہوئی ہے، یہ مسجد نجس، دو میں سے کوئی ایک مسجد نجس ہو گئی ہے، او احد المکانین من مسجد، یا مسجد کے دو جگہوں سے کوئی ایک جگہ نجس ہو گئی ہے، وجب تطہیرہما، واجب ہے کہ دونوں مسجد دونوں جگہوں کو پاک کرنا احتیاط اور اشتغال یقینی، برات یقینی کے قانون کی وجہ سے دونوں کو پاک کرنا واجب ہے۔ علم اجمالی میں یہی قانون چلتا ہے، احتیاط کرنا ہوتی ہے، دونوں کو پاک کرنا۔ یہ تو پہلا مسئلہ ہوگا۔ دوسرا مسئلہ اب دوسرے میں رہتا ہوں، لا فرق بین کون المسجد عاما او خاصا، فرق نہیں کہ مسجد عمومی یعنی اہل سنت والی مسجد ہو یا خاصاً یعنی مومنین و شیعہ کی مسجد ہو، فرق نہیں، مسجد جو مسجد ہے، مسجد کو پاک کرنا واجب ہے، چاہے شیعہ کی مسجد ہو، چاہے سنی کی مسجد ہو، یا کسی بھی محلے کی مسجد ہو، فرق نہیں پڑتا۔ اما المکان الذی اعدہ للصلاۃ فی دارہ فلا یلحقہ الحکم، اما کسی نے اپنے گھر میں ایک نماز پڑھنے کی علیحدہ جگہ بنائی ہوئی ہے، اس پر مسجد کا حکم صادر نہیں آئے گا، اور وہ مسجد کی طرح اس کو پاک کرنا واجب نہیں ہے، اور اس کو نجس کرنا حرام بھی نہیں ہے، کیونکہ وہ مسجد کا عنوان نہیں رکھتا ہے، اس کو اپنے مصلی یعنی نماز پڑھنے کی الگ جگہ، یا مکان الذی اعدہ للصلاۃ، یا وہ مکان جس کو نماز کے لیے آمادہ کیا لیکن مسجد کا عنوان اس پر ابھی تک نہیں ہے، تو اس کے اندر وہ احترام نہیں جو مسجد کا احترام ہوا کرتا ہے۔ آئیے علم اجمالی والی بحث کو ملاحظہ فرمائیں گے، پھر اس کے بعد دوسری گفتگو شروع کریں گے۔ فرماتے ہیں کہ للعلم الاجمالی یہ بوجوب ازالۃ المردد تعلقہ باحد المسجدین، کیونکہ علم اجمالی تھا میں دو مسجدوں میں سے کوئی ایک مسجد نجس ہو گئی ہے، دو مکان میں سے ایک جگہ نجس ہو گئی ہے، تو اس کو ازالہ کرنا واجب ہے، اس لیے دونوں جگہوں کو پاک کرنا لازم ہے، اس لیے احتیاط کا تقاضا ہے کہ دونوں کو پاک کیے، ومعہ لا بد من الاحتیاط وتطہیر کلیہما، اور ایسی صورت میں احتیاط کرنا لازمی ہے اور دونوں جگہوں کو پاک کرنا لازمی ہے۔ فإن الاشتغال الیقینی یستدعی البراءۃ الیقینی، اشتغال یقینی براءت یقینی چاہتا ہے۔ اشتغال یقینی یہ ہے کہ نجاست ہو جانا تو یقینی طور پر پتہ ہے، تو براءت یقینی کے لیے دونوں جگہوں کو پاک کرنا پڑے گا۔ یہ تو ہو گیا پہلا مسئلہ۔ دوسرا مسئلہ ہے کہ کوئی بھی مسجد اس کو پاک کرنا، عنوان مسجد جب تک ہے اس کو پاک کرنا ہے۔ فرماتے ہیں صاحب کتاب انہوں نے کہا کہ مسجد کا عنوان چاہے اہل سنت کی مسجد ہو چاہے اہل تشیع کی مسجد ہو، مسجد کا عنوان جس پر بھی ہے اس کو پاک کرنا ہے، لیکن یہ تقسیم پر آغائے کوئی نے اشکال وارد کہ اہل سنت کی مسجد یا اہل تشیع کی مسجد یا طلاب کی مسجد، کہتے ہیں تقسیم بازی نہیں ہے، مسجد کا مطلب
مطلب یہ ہے کہ واقف نے اس کو آزاد کر دیا ہے، وہ اب شیعہ سنی کسی کی مسجد نہیں رہی، وہ آزاد جگہ ہو گئی، وہ کسی کی بھی نہیں رہی، صرف اللہ کی ہو گئی، مسجد اب اللہ کی ہو گئی، آزاد ہو کے اللہ کی ہو گئی۔ آپ کو جب اللہ کی ہو گئی تو شیعہ سنی کا کیا اس میں سوال پیدا ہوتا ہے؟ مسجد کا عنوان جب آ گیا تو اس میں آزاد ہو کے اللہ کی بن گئی، اللہ کی بن گئی تو اس میں تقسیم کو بھی سوال نہیں ہے، وہ اس لیے جو ہے یہ تقسیم ہی درست نہیں ہے کہ عام ہو یا خاص ہو، یہ فاطمی کو کہتے ہیں آغائے طبائی نے جو فرق قائم نہیں کیا ہے، چاہے اہل سنت کی مسجد ہو یا تشیعوں کی مسجد ہو، دونوں کو پاک کرنا واجب ہے اور نجس کرنا حرام ہے، یہ بات تو صحیح ہے، یہ بات صحیح ہے، لیکن تقسیم متین نہیں ہے، متین یعنی سنجیدگی سے اس پر غور نہیں کیا گیا ہے، اگر سنجیدگی سے غور کریں تو تقسیم کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ آزاد ہو کے اللہ کی بن گئے ہو تو اس میں تقسیم کی کیا ضرورت؟ سر یہ جو آزاد ہو کے اب اللہ کی بنی ہے تو یہ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ کے خلاف نہیں ہوئی بات؟ تو آپ کا گھر ہے، اللہ کا گھر ہے، گھر اگر آپ کا ہے اللہ جو کچھ بھی اللہ کا ہی ہے، اللہ کا ہے، تو آپ تو مالک نہیں، آپ باہر نکلیں۔ کئی وجہ سے پتھراؤ کریں گے، جو کچھ بھی اللہ ہے پہلے بھی اللہ کی پھر آپ اپنا گھر جو ہے چھوڑنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، اس کے علاوہ باقی اللہ کا ہے۔ اب اللہ کی ہوئی ہے، وہ پہلے بھی تو اللہ کی تھی۔ یہی تو اس میں فلسفہ چھپا ہوا ہے پورا۔ لیکن ایک سنی کسی شیعہ کے لیے توقف نہیں کرتا، سنی مسجد کا وقف کرتا سنیوں کے لیے، اسی طرح شیعہ مسجد کے لیے وقف کرتا ہے شیعوں کے لیے۔ ہاں تو مالدار کا وقف کر دی، اس کا مطلب وہ آزاد ہوگی، مالک کی اس میں مدد ہی نہیں چلتی، وہ آزاد ہوگی۔ ہم تو سب کرایہ دار ہیں نا، جو جیسے مالک تو مالک مکان ہوتا ہے تو ہم تو اللہ کے کرایہ دار ہیں سب۔ آپ کرایہ دیتے ہیں؟ اللہ کی بندگی کرنا ہی اس کا کرایہ ہے۔ یہ کرایہ اللہ کا، ورنہ جو بندگی نہیں کرتے وہ غصبی جگہ پہ رہنا ہے۔ گئی آگے صاحب، 2 رکعت تو گئی۔ یہ خود ایک فلسفہ چھپا ہوتا ہے پورا، الگ سے بحث ہے۔ فرماتے ہیں کہ یہ بات آغاز طبائی کی درست ہے کہ شیعوں کی مسجد ہو یا سنی کی مسجد ہو، فرق نہیں ہے، دونوں کو پاک کرنا واجب ہے اور نجس کرنا حرام، چاہے سنی کی مسجد ہی کیوں نہ ہو، مسجد کا عنوان جب تک ہے تب تک اس کو پاک کرنا ہے۔ لیکن یہ تقسیم درست نہیں، کیونکہ وہ وقف ہونے کے بعد واقف نے اللہ کے حوالے کر دی، وہ اب مسجد اللہ کی کہلائے گی، آزاد ہو گئی، اب کسی کی ملکیت میں نہیں ہے۔ اور شیعہ سنی کی مسجد میں فرق اس لیے نہیں کہ دلیل مطلق آئی کہ کوئی بھی مسجد کا عنوان رکھتا ہو تو اس کو نجس کرنا حرام ہے، اور کوئی بھی مسجد کا عنوان رکھتا ہو تو اس کو پاک کرنا واجب ہے۔ اطلاق روایت ہے، مطلق روایت ہے کہ مسجد ہے اس کو پاک کرو، مسجد کو نجس نہیں کرو، اور دونوں کے اندر موضوع صادق ہے، موضوع مسجدیت اس میں بھی صادق ہے، موضوع مسجدیت اس میں جو ہماری مسجد ہے اس میں بھی صادق ہے، دونوں مسجد کا عنوان صادق ہے۔ اور سر عیسائیوں کی جو ہے اس میں بھی یہ ہونا نہیں، وہ مسجد نہیں کہلاتا، وہ تو کلیسا کہلاتا ہے، یہ بیگ عبادت کی جگہ تو ہے نا، عبادت کی جگہ تو وہ بھی جو ہم نے الگ سے گھر میں بنا کے رکھے وہ بھی عبادت کی جگہ ہے، جگہ الگ ہے، مسجد کا عنوان الگ ہے۔ کہتے ہیں کہ مسجد مسلمانوں کی بھی ملکیت نہیں ہے، نہ وقف کرنے والے کی ملکیت، وہ اب بالکل آزاد ہو گئے،
اور آزاد ہونے کا نتیجہ یہ ہے کہ کسی بھی گروہ کو اس پر ملکیت حاصل نہیں ہے، چاہے شیعوں کی مسجد ہو، چاہے سنیوں کی مسجد ہو، چاہے طلاب کی مسجد ہو، چاہے ورثے کی مسجد ہو، اصناف مساجد جس پر بھی عنوان مسجدی یا صادق ہے، وہ مسجد کا عنوان ہونے کے بعد اللہ کی ہو جاتی ہے، وہ کسی گروہ کی بھی ملکیت نہیں ہے۔ پیسٹری تو ملکیت سمجھتے ہیں، کیسے؟ پیسٹری تو ملکیت سمجھتے ہیں، پیسٹری جو سمجھنا اور ہے یا نہیں یہ بات ہے، سمجھنے لگے آپ بھی سمجھتے ہیں، لیکن وہ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری جگہ نہیں ہے، یہ اللہ کی جگہ ہے۔ وہی بھی سمجھتے ہیں کہ بھائی امام جو ہے وہ بس ہمارا یہ تو نوکر ہے، کپڑا جما کے بیٹھے ہیں، کسی اور کو ہاتھ نہیں لگانا۔ ہمارا غلام ہے امام جماعت، وہی بھی سمجھتے ہیں۔ البتہ امام بارگاہ کا حکم الگ ہے، امام بارگاہ پر مسجد کا حکم نہیں آئے گا، وہ ملکیت میں آ سکتا ہے، وقف ہونے کے بعد امام بارگاہ ہی میں استعمال ہوگا، لیکن وہ اس میں مسجد کے احکام سے الگ بات ہے۔ مسجد کے احکام کا مطلب کیا ہے کہ مسجد کے احکام میں مسجد نجس کرنا بھی حرام ہے، نجس ہو جائے پاک کرنا فوری واجب ہے۔ امام بارگاہ میں یہ واجب نہیں ہے فوری کہ جو اس کو فوراً پاک کیا جائے، واجب ہے، جی واجب تو ہے نا، نہیں واجب نہیں ہے، واجب بھی نہیں، پاک کرنا واجب نہیں ہے، فوری واجب نہیں ہے، نہ پاک کرنا واجب ہے، بلکہ جو ہے ہاں البتہ اگر جو ہے تبرکات کے امام بارگاہ کی توہین ہو رہی ہو تو ایک الگ بات ہے، یہ دوسرا عنوان ثانوی آ گیا تو الگ بات ہے، ورنہ جو ہے توہین نہیں ہو رہی، پاک کرنا واجب نہیں ہے۔ توہین ہو رہی تو حرام ہے، ہاں توہین ہے تو پھر جو ہے نجس کرنا بھی حرام ہے، اس کو پاک کرنا بھی واجب ہو جائے۔ اور معاشرے میں تو یہی سمجھتے ہیں، توہین نہیں سمجھتے۔ ہاں اگر جہاں بھی توہین سمجھی جاتی ہے کہ بھائی نجس ہو گیا تو توہین ہو رہی ہے۔ صاحب تبرکات تو امام علیہ السلام کی روزہ جو ہے نا کہ ہم لوگوں نے یہاں پہ مثال کے طور پر تعزیہ یہاں پر جو بنائی شبیہ، اصل روزے کی شبیہ ہے، یہاں پر اس شبیہ میں جو امام بارگاہ بنائی گئی ہے، ان کے وہاں پر کوئی امام بارگاہ نجس ہو جاتی ہے تو پاک کرنا کوئی واجب نہیں، مثلا بچے نے پیشاب کر دیا اور کوئی بے احترامی بھی نہیں ہو رہی، خشک ہو گیا، مثلا کوئی بے احترامی نہیں ہو رہی تو ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں، کوئی نجاست ایل بھی نہیں رہی ہے، مطلب تبرکات کی کوئی شرعی حیثیت ہے؟ ہاں تبرکات کی حیثیت ہے، وہ قابل احترام ہے، سب کے سب جو ہے سب کا احترام واجب ہے۔ البتہ جو لوگوں کے ذہنوں میں وہابیت کا ایک تصور ہمارے درمیان بھی کچھ لوگوں کے درمیان کچھ ایک چھوٹا سا گروہ آ گیا ہے، وہ اس کی ایک خرابی یہ بھی ہے کہ جو اہل سنت سے شیعہ ہو رہے ہیں وہ اپنے اہل سنت والے عقیدے جو شیعوں میں لے کر آ رہے ہیں، اور وہابیت والے عقیدہ جو ہے وہ ہمارے شیعوں میں لے کر آ رہے ہیں، ورنہ ہمارے پاس صریح روایت موجود ہے کہ جو ہے جو چیز بھی ائمہ معصومین کی طرف نسبت پیدا کر جائے وہ احترام جو ہے احترام کے قابل ہے، احترام جو ہے اس کو کرنا لازمی ہے، شاعر خدا میں شمار ہے، اس لیے تابوت، علم، الجنام، تعزیہ سب کا احترام اپنی جگہ پر۔ سوال یہ ہے صاحب، جو ہمارے یہاں چیزیں محترم ہیں، کیا ہم جو ہمارا عقیدے کو جو ہم نے شامل کیا ہے، اس کے علاوہ ہر عقیدے میں اسی طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ بھی صاحب احترام ہیں؟ وہ احترام کے قابل ان کے لیے، لیکن ہم اس کی توہین نہیں کریں گے، احترام بھلے نہ ہو لیکن اس کی توہین نہیں کریں گے، جیسے بت ہے، ہم بتوں کی توہین نہیں کریں گے، اس لیے کہ اگر ہم ان کے بتوں کو برا بلا کہتے تو وہ ہمارے خدا کو برا بلا کہتے ہیں، ہم ان کے جو کسی جاننے والی شخصیت کو برا بلا کریں تو اس کے نظر وہ ہمارے امام زمانہ علیہ السلام کو برا بلا، اس عنوان سے ہم بھی جو ہے کسی کے مقدسات کی توہین نہیں کریں گے، البتہ تبرہ اپنی جگہ پر باقی رہے، وہ خلوت میں انجام دیں گے، ان کے سامنے انجام نہیں دیں گے، اس کو خاص طور پر ائمہ معصومین نے تاکید کی کہ ایسی فضا نہیں بناؤ کہ جس سے جھگڑا پیدا ہو جائے، بلکہ
مخفیانہ طور پر یہ تبرہ باقی رکھتے ہیں۔ ابھی تبرکات ابھی یہاں ہمارے ہوٹل کے سامنے ایک دکان ہے اہل سنت ہے، 2 دکان ہے، خود سنی ہے تبرکات کا، لیکن وہ نئی چیزیں پچھلے سال حضرت عباس کا تاج اس نے بنایا اور لے لیا، اس طرح سے بہت ساری چیزیں بناتا ہے وہ، یہ خود سے بناتا ہے، شیعہ کو پسند آتا ہے اور شیعہ کے مقدسات اور تبرکات میں شامل ہو جاتا ہے، حالانکہ وہ شیعہ بھی نہیں ہے، سنی ہے۔ کسی نے حضرت امام غزالی کا جوتا بنایا تھا پچھلے سال، باقاعدہ جو ہے اس پہ دے رہے جوتا حضرت امام غزالی کا جوتا، حضرت عباس کا تاج، حضرت عباس کا کون سا تاج ہے؟ وہ تو تجارت کی غرض سے وہ ہر چیز دیکھیں گے، وہ لوگ ان کا تو کام ہی اب ان کا بھی احترام کرتے جائیں گے تو پھر تو ہمارا مطلب احترام تو ہے، جو بھی مقدسات کی طرف نسبت ہے، جیسے تابوت نسبت رکھتے ہیں امام حسین علیہ السلام کے تابوت سے، نسبت میں سلجنا جو ہے فرق ہوگا نا، نسبت میں بھی کوئی فرق ہونا چاہیے۔ فرق ہے، فرق ہے۔ اب یہ میں نے ایک جوتی بنایا کہ کہا امام حسین کی جوتی ہے، اب وہ دیکھنا پڑے گا، ایک گھوڑا لایا امام حسین کا گھوڑا، ہر چیز اپنی، ہاں یہ جو ہے نسبت تو کوئی جو ہے، نسبت جو ہے ایسی کہ جو بھی نسبت طرح میں کوئی معقول کوئی طریقہ ہوتا تھا، اب یہ تو مطلب نہیں ہے، اصل میں اس کی بحث الگ کوئی روک اور رکاوٹ ہی نہیں ہے کہ جو چاہے وہ کر دے امام منصور۔ ہاں لیکن ایک الگ بحث ہے، بحث ہی الگ ہے۔ ابھی تو ہم خالی اشارہ کر رہے ہیں کہ ان کے سلسلے میں ہمارے پاس روایت جو بھی نسبت رکھتی ہے اس سے ان کے اندر احترام پیدا ہوتا ہے۔ ہمارے ساتھ جو سنیوں کے ہاں وہ شریف ہیں، وہ اپنا عالین ہے، وہ شریف کے بات کہاں سے انہوں نے پیدا کیا ہے، یہ خود ایک بحث ہے۔ ابھی یہ اس مورد کا ہم نہیں، خالی اشارہ کر رہے ہیں کہ ان کی توہین، ہر چیز ہو ہم ان کی توہین نہیں کریں گے اگر جو ہے ان کے مقدسات ان کی توہین نہیں کریں گے۔ اب یہ بہت اس کا جو ہے نا الیاس قادری صاحب نے اس کا ریویو بنا ہوا ہے، یہ باقاعدہ ٹی وی پہ دکھایا، اس وقت موجود ہے، مطلب یہ ویڈیو یوٹیوب پر موجود ہے ابھی بھی۔ یہ جو داخانی کا کوئی مقابلہ ہوا اس میں بچوں نے شرکت کی، تو جو بچے فرسٹ سیکنڈ تھرڈ آئے ان کے لیے موئے عطار ایک پیکٹ کے اندر باقی گفٹ کے ساتھ ایک موئے عطار بھی دیا گیا، تو وہ موئے عطار جو ہے یہ الیاس قادری کی داڑھی اور بال سر کے بال وہ نیچے نہیں کرنے دیتے، وہ داڑھی بناتے ہیں نا تو اس کے پیکٹ کے اندر بھی اس کو کرتے ہیں تبرکات کے لیے، گھر موئے عطار وہ تقسیم کیے گئے ہوئے بولنے نہیں تو ہم نہیں کر رہے، وہ لوگ تو جو ہے ولی کامل ہے، جو حضرت عائشہ کی اونٹ کی مینگنیاں تھی اس کو بھی تبرک کر کے سونگتے تھے، اس کو کھاتے تھے، اس کو تو مینگنی کو جو لوگ کھاتے تھے اس کو کیا کہہ سکتے ہیں؟ بالوں میں اور اضافہ نہیں کیا سکتا۔ ابھی صاحب جو رحمان صاحب کے رہنا ان کے کارخانے میں خود جا کے دیکھا ہوں، یہ لوگ خود بناتے ہیں، سنی برادران بناتے ہیں اور یہ تبرکات میں شامل کر کے ہمیں بیچتے ہیں۔ وہ ہمارے وہاں اس کی اجازت ہے کہ جو اپنی شخصی جو ہے چیزیں شروع کرتے ہیں، ہم تو رسول اللہ کا بال ہو تو الگ بات ہے، یا امام معصومین کا کوئی بال ہو تو تبرک ہے۔ تو بات چل رہی تھی پنجاب میں ایسا بھی تو نا، پنجاب میں ایک آدمی علم کی بڑی تعریفیں کر رہا تھا، اچھا علم یہ وہ، بعد میں اس کے اختیارات ہٹ گئے تو منتھلی کوئی 2500 انکم ہوتی تھی، وہ انکم کی خاطر فضائل روز پڑتا ہے، اب بعد میں اس کے تسلط سے نکل گیا علم اور وہ انکم آنا چھوڑ دیا، اب اسی علم کے خلاف ہے، یہاں غلط لگا ہے، یہاں سے اس کو ہٹانا چاہیے، اپنا چاہیے۔ دنیا ہے، یہ اکثر ہی ڈبے کا ہوتا ہے، اصل جو چکر ہوتا ہے تو شروع میں وہ ڈبے کا ہی ہوتا ہے۔ ہر ایک کا ہر ایک ایسے نہیں ہوتے، کچھ لوگ ایسے نکل آتے ہیں، ہماری دنیا ہے، ہزاروں قسم کے لوگ ہیں، کچھ لوگ جو غلط مدرسوں کے خلاف ہو جاتے ہیں لوگ، حمایتی ہوتے ہیں پھر خلاف ہو جاتے ہیں، مدرسے میں پڑھ کر مالی مام کھا کے اور پھر بعد میں جو ہے وہ اللہ یاری بن جاتے ہیں۔ تو ہوتا ہے پر ہزاروں افراد وہ تو چھوڑیں، خود وہ تو چھوڑیں، ائمہ معصومین کے وکلا خود انہوں نے کتنی خیانت کی ہوئی، خود امام رضا علیہ السلام پر الزام لگا دیا انہوں نے، اور کتنے ائمہ پر انہوں نے بلکہ قتل میں حصہ لیا۔ اس کا مطلب یہ ہوئی کہ علم غلط ہو گیا یا مدرسہ غلط ہو گیا یا امام غلط ہو گئے، وہ لوگ غلط ہیں، تو لوگ اگر غلط یوز کر رہے ہیں تو وہ ذمہ دار ہیں کہ وہ حب دنیا حب مال ان کے دل میں ہے، وہ غلط ہے، علم غلط کوئی ہو گیا۔ فضائل گڑھتے ہیں نا، فضائل گڑھتے ہیں،
کس امام نے کہا کہ ہر ایک علاقے کے حساب سے دیکھا جاتا کس ہے. امام نے کہا ہے علم نکالو، کس امام نے نکالا ہے، کس امام کے پاس علم تھا؟ بہت ساری چیزیں ہیں. آپ جو ہے مدرسہ تو امام صادق کا تھا، علم کس کا تھا، کس امام کا تھا؟ نہیں بتایا مجھے. امام حسین کے بعد علم نکالا منسوخ کیا تو الگ مسئلہ ہے، لیکن امام مدرسہ تو باقاعدہ صاحب امام رضا. آپ جو مدرسے میں علوم پڑھاتے ہیں کون سی امام نہیں پڑھائے؟ بند کر دیں. سب پوری کی تو حدیث سے ہو گیا ہے. اس طرح سے کوئی یہ سبجیکٹ اس طرح کوئی جو آپ اس وقت پڑھا رہے ہیں نصاب جو آپ نے مدارس میں نصاب دیا ہوا ہے کسی امام نے پڑھایا اس طرح سے؟ بالکل پڑھایا ہے. یہ سب پوری کی حدیث ہے. یہ نصاب نہیں پڑھایا جس طرح آپ نے ایک نصاب پوری کی حدیث ہے. وہ کسی علم کے اتنی جذباتیں کیوں ہے بھائی؟ اس لیے ہم کہتے ہیں علم کو کیا علم علم کی کوئی حیثیت نہیں ہے مدرسے کی حیثیت. اسی لیے ہم نے کہا یہ جو ہے بحث، باقی یہ تو ثابت ہے. یہ جو ہے بحث وسیع ہے. اس کو جو ہے ہم نے خالی اشارتاً ایک بات کہ اس کا احترام ہے اپنی جگہ پر. اس کو بالکل خدا بنانا جو اللہ کی راہ میں کون بنا؟ کس نے کا خدا ہے؟ یہ سجدے کرتے اللہ کیا کیا نہیں کرتے. قرآن کے آئے غلط بات ہے، لیکن احترام اپنی جگہ پر ہے. وہ غلط کرتے ہیں نا بھائی، وہ غلط کرتے ہیں نا. سجدہ غلط ہو گیا. وہ شراب بھی پیتے ہیں، کوئی نہیں کرتا. وہ نہیں کرتے. وہ لوگ شراب پیتے ہیں، دوسرا کام کرتے ہیں، تو وہ اس سے ہمارا تعلق نہیں. جو احترام کی نسبت ہے وہ اپنی جگہ پر باقی رہے. صاحب قرآن میں موجود ہے کہ جو اونٹ ذبح کیا جاتا ہے اس کی رسی بھی محترم ہے. آیت موجود ہے. ارے یار قیاس نہیں کرو بھائی، قیاس نہیں نہیں کرو. ہر چیز کے لیے دلیل لاؤ، دلیل. قیاس نہیں کرو ابو حنیفہ کی طرح. فخر ابراہیم سے منسوب ہو جائے تو وہ غلط ہے. قیاس 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 وہی آخری کے نقطے ہیں اس کا کوئی ایسے واقعیت والا نظریہ گھس گیا. اول من قاس فهو ابلیس. ایسا کوئی نہیں. قرآن کی آیت ہے. اما وہ جگہ کہ جو مسجد نہیں ہے ان کے اوپر چاہے نماز کے لیے مخصوص کر دی جائے وہ عبادت گاہ، پھر بھی جب تک مسجد کا عنوان نہیں اس کا وہ احترام مسجد نہیں رہے. یعنی اس کے اوپر نجس کرنے اور نجس کا حرام ہونے کا حکم یا پاک کرنے کا حکم اس پر موجود نہیں ہے، کیونکہ ادلہ سے اس کے پاک ہونے کا حکم یا اس کو نجس حرام ہونے کا حکم ثابت نہیں ہے. کیونکہ صرف جس کے لیے دلیل ثابت ہے وہ جگہ کہ جس کو عبادت کے لیے قرار دینے کے باوجود وہ مسجد کا عنوان جب تک کہ پیدا نہیں کرتا ہے تب تک اس کو ہم نجس بھی کر سکتے ہیں اور پاک کرنا بھی واجب نہیں. اور آخری دلیل سنے آپ کی، کہتے اسی لیے وہ جو نماز کے لیے مخصوص سے ہو جائے عبادت جگہ بنائیے، اس کو آپ بعد میں توڑ کر کے پیشاب خانہ بھی بنا سکتے ہیں، اس کو ٹوائلٹ بھی بنا سکتے ہیں. وہ آپ کی مرضی ہے، کیونکہ وہ اصل میں مسجد کا عنوان نہیں رکھتا ہے. اس سے پتہ چلتا ہے اس کو نجس کرنے میں کوئی حرج نہیں. یہ خود ایک دلیل ہے ہمارے پاس کہ بہت ساری جگہ ایسی تھی کہ جو پہلے عبادت کی جگہ تھی لیکن اس بات میں اس کو پیشاب خانہ بنا دیا گیا. کوئی بات نہیں. مسجد سنیوں نے بنائی ہے، نسبت اللہ سے ہو گئی تو احترام ہو سکتا ہے، تو تبرکات کا بھی ہو سکتا ہے. نسبت مسجد کا عنوان آنا چاہیے. وہی نا عنوان آ گیا نا، بنائی تو سنیوں نے، مسجد کا عنوان آ بنائی جائے تو سنیوں نے ہے نا. تو قرآن میں کیا کریں گے؟ قرآن میں صلی اللہ